سجاد من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس مجلس میں تشریف آوری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنی دیر آپ یہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں، جتنی دیر آپ ذکر محمد و آل محمد اور ذکر علی و آل علی سنتے ہیں، آپ کے ہر ہر پل اور ہر ہر لمحے کو اپنی بارگاہ میں عبادت قرار دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری اس عبادت کو، ہماری اس عزاداری کو، اس ذکر حسین ابن علی کو ہماری روحوں کی تطہیر کا ذریعہ قرار دے اور ہماری روحوں کو ان اذکار کے ذریعے سے اتنا پاک کر دے کہ ہمارا دل حسین اور آل حسین کا گھر بن جائے۔ ایک دفعہ اونچی آواز سے سلوات دیجیے سب مل کر بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ جو ذکر اہل البیت ہے، یہ ذکر چند الفاظ اور مفاہیم نہیں ہے، یہ نور ہے، اور یہ نور جہاں پر بھی جلتا ہے وہاں پر ظلمتوں کو دور کرتا ہے۔ یہ نور ہے، جہاں پر بھی یہ نور روشن ہوتا ہے وہاں سے جہالتوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ نور ہے اور پاکیزہ نور ہے، اس لیے جہاں کہیں پر بھی یہ نور جلے گا وہاں سے نجاستوں کو دور کر دے گا۔ اس لیے جن مجالس اور محافل میں اہل البیت کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر پھر گناہ نہیں ہوتا۔ جن افراد کے سامنے ذکر اہل البیت ہوتا ہے
ذکر علی و آل علی ہوتا ہے، وہاں جب یہ ذکر کانوں کے ذریعے سے دلوں تک پہنچتا ہے اور انسان کی روح تک یہ ذکر جا کر نورانی کرتا ہے، تو پھر وہ انسان اور ان انسانوں کی مجلس حسین اور حسین کے کربلا سے اس طرح سے متصل ہو جاتی ہے کہ پھر وہ امام بارگاہ بھی اور وہ اہل مجلس بھی کربلائی بن جاتے ہیں۔ یہ جو ذکر ہے یہ صرف ثواب کمانے کے لیے نہیں ہے، یہ قافلے حسین میں شامل ہونے کے لیے ہے۔ یہ جو ذکر ہے یہ صرف ایک دن کی عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ عہد ہے اور بیعت ہے حسین ابن علی سے کہ اے میرے مولا، اگر میں 61 ہجری میں آپ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکا اور آج 1400 سال بعد اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، تو میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک زندہ ہوں آپ کے کربلا کے اس عہد اور آپ کی اس ندا پر لبیک کہتا رہوں گا، اور جب تک میرے وجود میں خون کا آخری قطرہ موجود رہے گا میں ہر یزید کے مقابلے میں حسین کا ساتھی بن کر دکھاؤں گا۔ یہ جو عزاداری ہے یہ اس عہد کا نام ہے، اس عہد کا نام، اس لیے کہ اس عزاداری نے اسلام کو زندہ رکھا ہے۔ یہ عزاداری ہے جس نے حسین ابن علی کی قربانیوں کے نتیجے میں دو اسلاموں کو الگ الگ کر دیا ہے۔ ایک وہ اسلام ہے جو رسول کی وراثت ہے، اور دوسرا وہ اسلام کا تصور ہے جو رسول کے دشمنوں نے امویوں کی صورت میں امانت چھوڑی ہے۔ لہذا حسین اور آل حسین وہ ہستیاں اور ان کا رستہ وہ رستہ ہے جو جس زمانے میں اور جس مقام پر اور جس ملک اور سرزمین میں زندہ ہو، اس سرزمین کے رہنے والے ہر صورت میں حسین سے جڑ جاتے ہیں۔ حسین سے جوڑنے، حسین کے خاندان سے جوڑنے اور حسین کے نانا سے جوڑنے کا بہترین رستہ آپ کی یہی مجالس ہے، بہترین رستہ، اس لیے کہ دل ایک ہے، یہ جو دل ہے یہ ایک ہے، اس دل میں یا حسین کا دین سما سکتا ہے یا حسین کے دشمن، یہ نہیں ہو سکتا کہ حسین بھی زندہ باد ہو اور حسین کے دشمن بھی زندہ باد ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس دل کو اگر حسینی بنانا ہے تو پھر پوری طرح سے اس دل کو حسین کے سپرد کرنا پڑے گا، اور ان مجالس کے ذریعے سے، ان مجالس میں ہونے والے بیان کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے، آیات کے ذریعے سے، دعاؤں اور مناجاتوں کے ذریعے سے، احکام دین کے ذریعے سے، معارف اہل البیت کے ذریعے سے، تاریخ کے بیان کے ذریعے سے، یہ مجالس لوگوں کے دلوں اور ان کے دماغوں کو جھنجھوڑ کر تاریخ کے ان دھندلے صفحات کو روشن کر دیتے ہیں اور انسان کو بتا دیتے ہیں کہ نجات کا رستہ صرف ایک ہے جس کو حسین کا رستہ کہتے ہیں۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آلہ محمد۔ اس لیے حسین سب کے، اسی لیے جوش بری آبادی نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آج بھی آپ دیکھیں، آج بھی واقعہ کربلا 61 ہجری کا واقعہ ہے اور آج 1443 ہجری ہے، تقریباً 1400
گزر چکے ہیں، لیکن 1400 سال کے اس عرصے میں تمام حکمرانوں نے کوشش کی کہ حسین کے اس پیغام کو روکے، حسین کی محبت کو روکے، حسین کے پیغام اور محبت کے رستے میں روڑے اٹکائیں، حسین کو چاہنے والوں کو ہمیشہ انڈر پریشر رکھیں اور ان پر دباؤ بڑھاتے چلے جائیں، حسین کی محبت کے دعوے داروں کا گلا کاٹا جائے، سر جدا کیا جائے، حسین کی محبت کو ختم کیا جائے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جتنا ظلم بڑھا اتنا ہی حسینیت مزید زندہ ہوئی اور لوگوں کے دلوں کو حسینیت نے زندہ کر دیا۔ اللہم صلی علی اس لیے آپ دیکھیے کہ وہ دور تھا جب حسین ابن علی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں محصور ہوئے اور ان کی آواز پر لبیک کہنے والا کوئی ایک انسان باقی نہ رہا۔ ایک وہ دور ہے اور ایک یہ دور ہے کہ 1400 سال گزر گئے، حکمران یزیدیوں کی طاقت ان کے ہاتھ میں، اسلحہ ان کے ہاتھ میں، قانون ان کے ہاتھ میں، ڈنڈا ان کے ہاتھ میں، مسجد ان کے ہاتھ میں، منبر ان کے ہاتھ میں، محراب ان کے ہاتھ میں، حج ان کے ہاتھ میں، مکہ ان کے ہاتھ میں، مدینہ ان کے ہاتھ میں۔ لیکن 1400 سال بعد نہ یزید کے پچھلوں کا اور نہ یزید کے اگلوں کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، جبکہ آج پوری دنیا میں جہاں جاؤ کوئی بھی حلال زادہ ہو تو وہ کہہ اٹھتا ہے میرا امام حسین ہے۔ اس لیے کہ حسین کے اجداد بھی اور حسین کی اولاد بھی سچے تھے اور سچوں کے رستے پر تھے، اور جو بھی حسین کے نانا اور حسین کی اولاد کے مقابلے میں کھڑا ہوا وہ جھوٹ کے رستے پر تھا، اور جب جھوٹ اور سچ کا مقابلہ ہوتا ہے تو وقتی طور پر ہو سکتا ہے لوگ دھوکا کھا جائیں، لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے سچ کا قد بھی نظر آتا ہے، چہرہ بھی نظر آتا ہے، اور جھوٹ ذلیل ہو کر گالی بن جاتا ہے۔ اس لیے آج کوئی بڑے سے بڑا یزیدی بھی، توجہ دیجیے میں کیا کہنے لگا ہوں، آج کوئی بڑے سے بڑا یزیدی بھی مجمع میں آ کے جرأت نہیں کرتا یہ کہے کہ میں یزیدی ہوں، جبکہ ہر مسلمان چاہے وہ علی ابن ابی طالب کو پہلا خلیفہ مانتا ہو یا چوتھا خلیفہ مانتا ہو، وہ مجبور ہے یہ کہنے پر کہ حسین میرا امام بھی ہے مولا بھی ہے، اس لیے کہ حسین سچ کا امام، اور حسین نے جو رستہ بتایا ہے وہ سچائی کا رستہ، وہ پاکیزگی کا رستہ، وہ نور کا رستہ ہے۔ اس لیے جہاں جہاں حسین کا ذکر پہنچتا ہے سماعتوں کو نورانی کرتا ہے، دلوں کو نورانی کرتا ہے، محفلوں کو نورانی کرتا ہے، معاشروں کو نورانی کرتا ہے، اور جہاں حسین کا نام بلند ہوتا ہے وہاں پر بڑے سے بڑا ابلیس بھی پسپائی اختیار کر کے ذلیل ہو جاتا ہے، اور حسین کا سپاہی اگر اکیلا بھی ہو تو سربلند اور سرخرو ہوتا ہے۔ یہ صرف لفظی نہیں ہے، یہ صرف خطیبانہ جملے نہیں ہے، یہ کائنات کی وہ حقیقت ہے جس کا انکار آج بھی کوئی نہیں کر سکتا کہ جتنی زیادتیاں، جتنا طوفان ظلم کا
والوں کے خلاف بھری گئی ہے پوری تاریخ میں. کبھی کسی خاندان کے حوالے سے اتنا ظلم کسی دور میں نہیں ہوا. لیکن معجزہ یہ ہے کہ ان تمام مظالم کے باوجود آج بھی دنیا کے آپ افریقی کونے میں چلے جائیں یا امریکہ کے کسی کونے میں یا بر صغیر میں، ہندو ہے تو حسین سے عشق کرتا ہے، سکھ ہے تو حسین سے عشق کرتا ہے، عیسائی ہے تو حسین سے عشق کرتا ہے، مسلمان کا تو ایمان ہی حسین ہے. ایک دفعہ صلوات بھیجیے پر محمد علیہ وسلم. نہیں، آپ کی صلوات کی آواز آپ کی تعداد کے حساب سے بہت کم ہے. اونچی آواز سے صلوات بھیجیے پر محمد علیہ وسلم. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے پر محمد علیہ وسلم. عزیزان گرامی، یہ جو آپ کی صلوات کی آواز ہے نا، یہ میری تھکن دور کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ عبادت ہے. اور عبادت بھی کیسی ہے؟ عرض کر دوں صلوات کے والے دو چار جملے. اگر دنیا کی کوئی مشکل آپ کو درپیش ہو، صلوات بھیجیے، مشکل دور ہو جائے گی. یہ صلوات عظیم ترین عبادت ہے. اس لیے تھکن دور کرنے کے لیے دل کے اخلاص کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے رکتے جہاں جہاں آپ کو موقع ملتا ہے، اگر 2 سیکنڈ کا موقع ملتا ہے تب بھی اپنی زبان کو صلوات کے الفاظ سے اور اپنی روح کو صلوات کے مفہوم سے معطر کریں. جس نیت سے صلوات بھیجیں گے وہ نیت پوری ہوگی. صلوات بھیجیں پر محمد علیہ وسلم. یہ جو درود اور صلوات ہے جہاں بہت بڑی عبادت ہے اور ثواب کے حوالے سے اتنا عظیم ہے کہ جو فرشتے اللہ کی طرف سے انسان کے تمام ثواب کے کاموں کو لکھنے کے پابند ہے، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کا ثواب صلوات جتنا ہو، اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کو فرشتے نہ لکھ پاتے ہو. لیکن صلوات وہ عمل ہے، اگر کسی مجلس میں صلوات پڑھی جاتی ہے تو فرشتے اس کا ثواب لکھنے سے قاصر ہیں. اس لیے اونچی آواز سے صلوات پڑھیے پر محمد علیہ وسلم. یہ جو جس ہستی کی یاد اور محبت میں آپ یہاں پر جمع ہے، یہ کیسی محبت ہے کہ 1400 سال گزر گئے. 1400 سال. آج 1400 سال کے بعد پیدا ہونے والا فرد جب حسین کا نام سنتا ہے تو اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے، اور جب تھوڑے سے وہ مسائل سنتا ہے تو اس کے اشک بہنے لگتے ہیں. اپنے باپ پر یہ آنسو نہیں بہتے، اپنے بیٹے پر یہ آنسو نہیں بہتے. کسی کا عزیز فوت ہو جائے ایک دن روتا ہے، وہ بھی چند لمحے. 2 دن روتا ہے، 1 ہفتہ روئے گا، 10 دن روئے گا، اگلے سال رونا خشک ہو جاتا ہے، آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں. اس کے اگلے سال پھر اس کو فرق ہی نہیں پڑتا. لیکن یہ کیسا غم ہے کہ 1400 سال گزر گئے لیکن آج بھی جیسے ہی ذکر حسین ہوتا ہے دل ایسے تڑپ اٹھتے ہیں جیسے ابھی ابھی کا واقعہ ہو اور انسان کی پوری روح اس سے متصل ہو. کیسی عبادت ہے یہ؟ وہ عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین مؤمن بندوں کے لیے خاص کر رکھی ہے. توجہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ جو ذکر حسین کی عبادت ہے یہ دلوں کو زندہ کرنے والی عبادت ہے، روحوں کو زندہ کرنے والی عبادت ہے، دماغوں کو معطر اور نورانی کرنے والی عبادت ہے، اور انسان کو حیوانوں سے جدا کر کے انسان بنانے والی عبادت ہے. اس کی اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کے اندر کا دل پاکیزہ ہو، جس کے اندر روح پاکیزہ ہو.
پر ذکر حسین کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ ہم اہل البیت کو کیوں اتنا مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے مانا ہے، اللہ نے کہا ہے مانو، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ مانو۔ اگر کوئی شخص خدا تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی رستہ ہے کہ اہل البیت کا دامن تھامو، وہ تمہیں خدا تک پہنچائیں گے۔ خدا تک پہنچنے کا کوئی رستہ اہل البیت کے علاوہ دنیا میں نہیں ہے۔ اس لیے حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم سے پہلے کے انبیاء تک جن انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی نے امتحان میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا، ان کو رستہ بھی وہی بتایا جو اہل البیت کے نام سے منسوب ہے۔ جس نبی کو مشکل پڑی اس نے محمد و آل محمد کے واسطے سے دعا مانگی اور نجات پا گیا۔ اس لیے انبیاء کی نجات کا ذریعہ بھی محمد و آل محمد ہے، اور انبیاء کی امتوں کی نجات کا ذریعہ بھی محمد و آل محمد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان مجالس کو زیادہ سے زیادہ آباد کرنے کا حکم ہے۔ یہی مجالس ہے جنہوں نے اہل البیت کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا۔ یہی مجالس ہے جنہوں نے یزیدیت اور اموی اس جعلی دین کا چہرہ بے نقاب کر کے انسانوں کو نبی کا اصل دین دکھایا۔ یہی وہ عبادت ہے جس کو ہم مجلس حسین کہتے ہیں، جو نماز کو زندہ کرتی ہے۔ نماز کے اندر اگر لذت اور یکسوئی حاصل ہوتی ہے تو وہ تب جب آپ کا دل حسین سے جڑ جائے، جب آپ آل علی سے جڑ جائیں۔ اس لیے کہ دل کی یکسوئی کے لیے، دل کی پاکیزگی کے لیے، دل کی نورانیت کے لیے عشق محمد و آل محمد اور عشق علی و آل علی ضروری ہے۔ جس دل میں عشق محمد و علی و آل علی نہیں ہے وہ دل نورانی نہیں ہے۔ جو دل نورانی نہیں ہے وہ چاہے 1000 سال سجدے کرے، نماز اس کو کچھ نہیں دیتی۔ اس لیے نماز کی قبولیت کی شرط بھی محمد و آل محمد کی محبت ہے۔ نماز کے صحیح ہونے کی شرط بھی محمد و آل محمد کو نماز کے اندر یاد کر کے ان پر درود بھیجنا ہے۔ یہ جو ہم درود بھیجتے ہیں تمام مسائل، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، فقہی حوالے سے حنفی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، سب اس بات پر متفق ہیں کہ وہ نماز جس میں نبی اور آل نبی پر درود نہ ہو نماز نہیں ہے۔ تو یہ درود کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ انہی کے توسط اور انہی کے ذریعے سے یہ نماز قبول ہوتی ہے۔ جہاں یہ نہ ہو وہاں پر نماز بھی قبول نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں کو اس طرح سے پاک کر دیا ہے جس طرح سے پاک کرنے کا حق تھا۔ یہ جو پاک کرنے کا حق تھا، یطہرکم تطہیرا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا فعل یعنی اس کا ارادہ، اور ارادہ ازلی ہے اس کا، جس طرح سے اس کا اپنا وجود ہے۔ لہذا اہل البیت کی طہارت اس دنیا میں آنے کے بعد نہیں ہے، روز الست سے وہ اس مقام کے حامل ہیں کہ اللہ نے انہیں پاک و پاکیزہ کر کے خلق فرمایا ہے۔ لہذا اہل البیت کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، انبیاء کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں، نبی کریم کی امت میں اہل البیت کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں
وہ پیدائشی طور پر کوئی کسی مشرک کے گھر پیدا ہوا، کوئی کسی بت پرست کے گھر پیدا ہوا، کوئی کسی بے دین کے گھر پیدا ہوا، ایک عمر گزاری، اس کے بعد اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، تو پھر اس کلمے کی برکت سے وہ دائرے اسلام میں داخل ہو کر پاک ہوا۔ اگرچہ اس کی زندگی کے 40 سال 50 سال 30 سال 35 سال نجاست میں اور بت پرستی میں گزرے، لیکن اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے کہ یہ محمد و آل محمد، علی اور آل علی، جن کو اہل البیت کہتے ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو ارادہ خدا کے تحت روزے ازل سے پاک کیا گیا اور اس مقام پر خلق کیا گیا جس مقام پر کوئی اور بشر خلق نہیں ہوا۔ لہذا آپ محمد سے محبت کرنا چاہیں تو علی اس کا حصہ ہے، اس لیے کہ علی نفس محمد ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، قرآن نے نفس محمد کس کو بنایا؟ علی ابن ابی طالب۔ لہذا جہاں خود محمد پاک و پاکیزہ ہے، وہی علی بھی اسی مقام پر پاک و پاکیزہ ہے۔ لہذا جس کے دل میں نبی کی محبت ہو، نبی کا عشق ہو، نبی کا مقام ہو، لیکن علی کے حوالے سے ذرہ برابر بھی نقص یا تنقیص اس کے اندر پائی جائے تو وہ کبھی بھی نہ محمد کا ہو سکتا ہے نہ خدا کا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کو ان ہستیوں کے حوالے سے پاک رکھیں۔ ان ہستیوں کا کسی سے کوئی مقابلہ، کوئی موازنہ نہیں ہے، یہ اور ہے، باقی اور ہے۔ ایک روایت سنا دوں آپ کو، امام احمد بن حنبل کا نام آپ نے سنا ہے، حنبلی مکتبہ فکر اور فقہ کے بانی، ہمارے اہل سنت بھائیوں کے بہت بڑے امام ہیں، ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث، مجتہد۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے فضائل صحابہ، وہاں پر ان کے بیٹے نے اپنے باپ سے نقل کیا، کہتے ہیں ایک دن میں نے پوچھا کہ ابا جان، نبی کریم کے جو اصحاب تھے ان میں سب سے افضل کون تھا، اس کے بعد کون تھا، اس کے بعد کون تھا، ذرا درجہ بندی کر کے بتائیے کہ صحابہ کی درجہ بندی افضلیت کے حوالے سے کیا ہے۔ ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ میرے ابا نے کہا کہ سب سے افضل حضرت ابوبکر تھے، پھر حضرت عمر تھے، پھر حضرت عثمان تھے، اس کے بعد پھر عشرہ مبشرہ کے باقی لوگ تھے، اور ان کے بعد پھر کچھ اور صحابہ کا نام لیا، یہاں تک کہ 16 صحابیوں کا نام لیا۔ کتنے؟ 16 صحابی۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ ابا جان آپ نے 16 اصحاب کا نام لیا لیکن کہیں پر بھی علی ابن ابی طالب کا نام نہیں لیا، اس کی وجہ کیا؟ تو والد نے فرمایا کہ بیٹا تم نے مجھ سے صحابہ کا پوچھا تھا، اہل البیت کا نہیں۔ علی صحابی نہیں، اہل البیت ہے۔ پھر اس کے بعد ایک جملہ فرمایا، قیمتی اور سونے کے پانی سے لکھنے والا جملہ، فرمایا اہل البیت وہ ہے لا یقاس بہم احد، اہل البیت وہ ہے جن کے مقایسے اور مقابلے میں پوری کائنات میں کوئی ایک بھی انسان پیدا نہیں ہوا۔ تو یہ جو اہل البیت کا مقام ہے، اہل البیت کی طہارت ہے، اہل البیت کا درجہ ہے، اہل البیت کا اللہ کی بارگاہ میں قرب ہے، یہ شیعہ سنی دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ وہ شیعہ شیعہ نہیں ہے، وہ سنی سنی نہیں ہے جو اہل البیت کے اس مقام کا قائل نہ ہو۔ مشترکہ سرمایہ ہے، مشترکہ سرمایہ۔ لہذا اہل البیت کو پہچانیے۔ دنیا میں اگر کوئی شخص نجات پانا چاہتا ہے تو دروازہ ایک ہی ہے جس کو درے اہل البیت کہتے ہیں۔ اہل البیت کی جو ہستیاں معروف ترین ہیں ان میں 14 دروازے ہیں، 14 معصومین کے قائل، نبی کریم سے لے کر ان کے 12ویں فرزند تک، سب
وہ نبی ہے، باقی نبی نہیں ہے، لیکن ولایت کے جس مقام پر علی ابن ابی طالب ہے وہ بعد از نبی کائنات کا کوئی انسان اس مقام کا حامل نہیں ہے۔ لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بعد از نبی علی ولی کامل خدا ہے، اور علی کی ولایت کے اس مقام تک نہ کوئی نبی پہنچا ہے نہ کوئی فرشتہ پہنچا اس مقام۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام سے جب گفتگو ہوئی، بعض لوگ آئے سلوات جب بھیجے تو اونچی آواز سے بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ لوگ آئے عرض کیا یا ابن رسول اللہ، ہم اہل البیت کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے لوگوں سے مختلف قسم کی باتیں سنتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کوئی ان کو ربوبیت کے مقام تک پہنچاتا ہے، کوئی ان کو کہتا ہے نہیں وہ باقیوں کی طرح کے انسان ہیں، ہم کیا کریں اور کیا عقیدہ رکھیں؟ کون؟ امام صادق علیہ السلام۔ امام صادق علیہ السلام نے ایک زبردست قسم کا جملہ ارشاد فرمایا، احادیث میں موجود، فرمایا کہ دیکھو ہم اہل البیت وہ جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ہمیں خلق کیا اور اللہ کی دی ہوئی روزی ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ اگر ہماری اللہ کے حوالے سے مخلوقیت کو قبول کر لو، ہماری مرزوقیت کو قبول کر لو اور اللہ کو ہمارا خالق اور ہمارا رازق مان لو، تو اس کے بعد ہمارے بارے میں اگر تم فضیلتیں بیان کرنا چاہو تو جو چاہے کرو، اس لیے ذرا غور کیجیے گا، اس لیے کہ تم جو بھی فضیلت ہمارے بارے میں بیان کرو گے وہ تمہارے ذہن کا حاصل ہوگا اور تمہارا ذہن اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا جو ہمارا مقام ہے۔ اس لیے ہماری جو بھی فضیلت بیان کرنا چاہو وہ فضیلت کم ہے اور ہم اس سے زیادہ ہیں۔ صرف یہ مان لو کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ہمیں خلق فرمایا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عبودیت اور بندگی کرتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے احکام کی اتباع کرتے ہیں، چونکہ اہل البیت وہ ہیں جو عبودیت، اطاعت اور بندگی کے حوالے سے اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ اب اللہ کی رضا کے علاوہ اہل البیت نہ کچھ سوچتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں۔ اس لیے اہل البیت کا کیا ہوا ہر فعل اللہ کا فعل ہے اور اللہ کا کیا ہوا ہر فعل آپ اہل البیت سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں چاہیے آپ ہماری مدد کریں۔ اس لیے کہ قرآن نے یہ گواہی دی، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے رسول، جب آپ تیر پھینکتے ہیں تو اس وقت آپ نہیں پھینکتے، ہم پھینکتے ہیں، اس لیے کہ آپ اس مقام پر ہیں کہ آپ کا بولنا ہمارا بولنا ہے، آپ کا قدم اٹھانا ہمارا قدم اٹھانا ہے، آپ کا کسی سے محبت کرنا ہمارا محبت کرنا ہے، آپ کا کسی سے بیزاری کا اظہار کرنا ہمارا اس سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے، آپ کا ہر عمل ہمارا عمل ہے۔ اس لیے اہل البیت کو اس مقام پر دیکھیے، جب آپ اہل البیت کو اس مقام پر دیکھیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، اس کے بعد آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ اہل البیت صرف فکر کی حد تک نہیں ہے، آپ لوگ بور تو نہیں ہوئے، تھک تو نہیں ہے؟ جو لوگ نہیں تھکے وہ ذرا اونچی آواز سے سلوات دے دیں۔ آپ کی سلوات کی آواز کم ہے بھائی، آپ کی تعداد بہت ہے، آواز بہت کم ہے، اونچی آواز سے سلوات دے دیں۔ عزیزان گرامی، یہ جو اہل البیت کا مقام ہے یہ
صرف سوچ کی حد تک نہیں ہے. اس لیے اگر آپ امام بارگاہ میں، مسجد میں، گھر میں ان کے نام لکھ دیں تو یہ نام لکھنا کافی نہیں ہے. آپ اگر کہیں پر کہیں یا حسین تو یہ یا حسین کہنا کافی نہیں ہے. ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ ہماری ہر سانس جو اندر جاتی ہے کہے یا محمد یا علی. جو سانس نکلتی ہے وہ کہے یا علی یا علی یا علی. ہماری رگوں کے اندر جو ہر قطرے خون دوڑتا ہے ہر قطرہ کہے یا علی. ہماری زندگی کا مقصد بنے یا علی. ہمارے زندگی کا ہدف بنے یا علی. ہماری کامیابی کی منزل بنے یا علی. اس لیے یہ یاد رکھیے ہم عام طور پر آج میں اپنے میزبانوں کے اندر گھر میں تھا تو انہوں نے کھانا کھلایا، نیاز کھلائی. اللہ ان کے رزق و روزی میں اور زیادہ اضافہ فرمائے. آپ لوگوں کو بھی انہوں نے نیاز کھلائی ہوگی. ہم یہ کیوں کرتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ اہل البیت کے نام پر، امام حسین کے نام پر ایک نیاز پکا کر تقسیم کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں بھی کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نیاز ہے حسین ہے. سال میں ایک دفعہ کیوں؟ سال میں ایک دفعہ کیوں؟ ایسا کیوں نہیں ہے کہ صبح جب آپ ناشتے کے لیے اٹھتے ہیں نماز کے بعد تو ناشتہ بناتے ہوئے اپنی بیگم سے، اپنی والدہ سے، اپنی بہن سے، اپنی بیٹی سے کہیں کہ جو تم ناشتہ بنا رہی ہو یہ باوضو ہو کر بناؤ اور اس نیت سے بناؤ کہ یہ نیاز حسین ہے. ایسا کیوں نہیں ہے؟ کرسی نیاز حسین بنے. کسی مومن کو سلام کرنا صرف سلام کرنا حسین کی رضا کے لیے ہو تو ہماری ساری زندگی حسینی بن جائے گی. ساری زندگی. استاد تھے، بہت بڑے مجتہد تھے، چند سال پہلے 2-4 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا. آیت اللہ مجتہدی اخلاق کے بہت پائے کے استاد اور اہل عرفان تھے، صاحب نظر تھے، دلوں کا حال دیکھ لیتے تھے. ان کے ایک شاگرد نے ان کی وفات کے بعد نقل کیا، کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنے گھر ان کو کھانے پہ دعوت دی. وہ گھر آئے، عام طور پر لوگوں کے گھروں میں جا کے کھانا نہیں کھاتے. میں شاگرد تھا اس لیے میرے گھر چلے گئے. دسترخوان نے بچھایا، کھانا بنا، کھانا لگا. جب کھانا لگا تو انہوں نے ایک دفعہ نکال کے کھایا اور خلاف معمول دوسری دفعہ بھی کھانا نکال کے انڈیلا اور وہ کھانا پھر کھایا. میں چونکہ ایک عرصے سے استاد کے ساتھ تھا، مجھے پتا تھا کہ استاد 2 دفعہ کھانا نہیں کھاتے، ایک ہی دفعہ کھاتے ہیں. آج انہوں نے 2 دفعہ کھایا. میں نے پوچھا کہ بات کیا ہے، کیوں آپ نے آج 2 دفعہ کھانا کھایا؟ فرمایا کہ جا کر اپنی بیوی سے پوچھو. کہا جا کر اپنی بیوی سے پوچھو. میں اندر گیا، بیگم سے پوچھا کہ استاد نے آج 2 دفعہ کھانا کھایا اور وجہ پوچھتے پر انہوں نے فرمایا کہ آپ سے پوچھو. تو انہوں نے کہا کہ میں نے آج کھانا وضو کر کے بنایا تھا. جو کہ وضو کر کے بنایا تھا اس لیے شاید انہوں نے یہ بات کہی ہو. واپس آئے کہتے ہیں میں نے استاد سے کہا کہ چونکہ میری بیگم یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے وضو کر کے کھانا بنایا تھا. اب استاد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تمہاری بیوی جب بھی کھانا بناتی ہے وضو کر کے بناتی ہے، صرف آج نہیں. پھر وجہ کیا ہے؟ کہا دوبارہ جاؤ، دوبارہ چلے. کہا استاد کہہ رہے نہیں، وضو وجہ نہیں ہے، کوئی اور وجہ. تو بیگم نے کہا کہ آج جب میں کھانے کے لیے گوشت اور سبزیاں کاٹنے لگی تو اچانک میرا ذہن کربلا چلا گیا. جب میرا ذہن کربلا چلا گیا تو میں نے کچھ مرثیہ اور نوحہ پڑھا اور اشک بہے.
اور اس دوران میں کام کرتی رہی. پھر میں نے یہ نیت کی کہ یہ جو کھانا میں بنا رہی ہوں امام حسین کے نام پر بنا رہی ہوں. واپس آیا, استاد سے کہا کہ میری بیگم نے یہ کہا ہے. جواب میں فرمایا ہاں یہی وجہ ہے, اس لیے اس کھانے میں نور ہے. یہ نور ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا, اس نور کو دیکھنے کے لیے ادھر کا نور چاہیے. اور یہ جو ادھر کا نور ہے دل کا, یہ نور تب تک نہیں آتا جب تک ہماری زندگی کا ہر لمحہ حسین کا نہیں ہو جاتا. اس لیے کوشش کیجیے, آئیے ان عزاداریوں کو بھی حسین کے لیے انجام دیں. ہماری شرکت بھی حسین کے لیے ہو, اٹھنا بھی حسین کے لیے ہو. جب ہم آئیں ان عزاداریوں میں تو گھر سے نکلتے ہوئے وضو کر کے آئے, بغیر وضو کے نہیں. اسی کہ آپ عبادت میں جا رہے ہیں, یہیں پر بیٹھے بیٹھے اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے جا کے وضو کر کے واپس آئے اور حسین کی محفل میں بیٹھے. اس لیے کہ حسین کی محفل عبادت کی محفل ہے, اور حسین کی طرف ان کی زیارت اور دیدار کے لیے ہر اٹھنے والا قدم انسان کے ایک گناہ کو کم کر دیتا ہے, معاف کروا دیتا ہے, اور اس کے ایک درجے میں اضافہ کر دیتا ہے. اس لیے حسین کے لیے ہر اٹھنے والا قدم اگر خالصانہ حسین کے لیے ہے تو اس انسان کو معراج تک پہنچانے کا باعث ہے. اس لیے کوشش کیجیے کہ عملی زندگی کو یوں حسین کی مرضی میں ڈھال لیں. یعنی میں من حیث ایک طالب علم جب پڑھوں تو حسین کی نیت سے پڑھوں. میرے بھائی ذاکرین نظام جب پڑھیں تو حسین کے نام سے پڑھیں, حسین کے لیے پڑھیں. اے حسین, میرا سودا آپ سے ہے, بانی سے نہیں ہے. توجہ ہے, جب میں بانی سے سودا کروں گا تو پھر حسین ایک طرف ہو گئے. میرا اگر سودا حسین سے ہوگا, قرآن نے کہا نا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ان اللہ اشتری, اللہ خریدتا ہے کس سے؟ اہل ایمان سے. کیا؟ ان کی جان اور مال. ان کی جان اور مال کون خریدتا ہے؟ اللہ. کون بیچنے والا ہے؟ مومن. کب؟ جب وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے تو دل میں آنکھ بند کر کے سوچتا ہے باراللہ تیرے حسین کی خاطر دے رہا. یہ اللہ کو دینا ہے. جب جان دینے کی باری آئی تو کہتا ہے اے اللہ تیرے حسین کی خاطر دے رہا. جان دیتا ہے اللہ, پھر اس کو خریدتا ہے. جس کو اللہ نے خریدا وہ انمول ہو جاتا ہے, اس کی قیمت پھر کوئی انسان نہیں لگا سکتا. اس لیے آئیے ان مجالس کو اللہ کے لیے اور حسین کے لیے انجام. اگر یہ مجالس حسین کے لیے ہو, شرکت بھی, پڑھنا بھی, اور بانی کی طرف سے اہتمام بھی, یقین جاری ہے, یقین جاری ہے. یہ جو لوگ ٹینٹ لگاتے ہیں وہ بھی اس عبادت میں شامل ہیں. جو لوگ باہر جوتے ٹھیک کرتے ہیں وہ لوگ بھی اس عبادت میں شامل ہیں. جو پانی پلاتے ہیں وہ بھی شامل ہیں. جو کھانا بناتے ہیں وہ بھی شامل ہیں. جس نے ایک ہلکا سا قدم اٹھایا وہ حسین سے اس تجارت میں شامل ہے. آئیے خون حسین کا سودا نہ کریں, حسین کو اپنا دل بیچیں, اپنی جان, اپنا دل, اپنی نیت. اور ان تمام چیزوں کے لیے ایک ہی چیز چاہیے, وہ کیا ہے؟ نیت. صرف نیت زبان سے نہیں ہوتی, دل کا ارادہ ہوتا ہے. جب میں گھر سے باہر قدم رکھوں تو یہ سوچ کر رکھوں کہ مولا حسین میں آپ کے لیے قدم اٹھا رہا ہوں. جب میں اس ارادے سے نکلوں گا تو میرا ہر کام حسین کا ہوگا, اور جب میرا ہر کام حسین کا ہوگا تو میری زندگی بدل جائے گی. سلوات دیجیے محمد. عزیزان میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لیتا.
میرے بعد بھی انتہائی محترم ذاکرین نظام موجود ہیں، آپ تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ان سے آپ استفادہ کریں گے۔ میں تبرکن چند جملے تبرکن، اور وہ بھی مسائل کے لیے روایت پڑھ دیتا ہوں، اتنا ہی کافی ہے، چونکہ بلانے کے لیے ہمارے ذاکرین نظام ماشاءاللہ موجود ہیں، اور آپ اس سے پہلے بھی کریا کر چکے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے، عجیب روایت ہے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، حقیقت رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ روز محشر جب تمام انسان حضرت آدم سے لے کر تا قیامت اربوں کھربوں انسان محشر کے میدان میں کھڑے ہو، دھوپ سخت ہو، گرمی شدید ہوگی، ہر ایک پریشان ہو، صرف وہی لوگ جن کے دلوں میں اہل البیت کی محبت ہے ایک امید کے ساتھ وہاں پر کھڑے ہوں، ایسی چونکہ اہل البیت کے علاوہ وہاں پر کوئی چیز کام نہیں آئے گی، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اہل البیت کی محبت اگر سچی ہے تو وہی کام آئے، اہل البیت کی ولایت اگر سچی ہے وہی کام آئے۔ فرمایا ایسے منظر میں کچھ گناہگاروں کی شفاعت ہو جائے گی اور وہ جنت کی طرف چلے جائیں گے، باقی لوگ بچ جائیں گے۔ جو لوگ بچیں گے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ندا بلند ہوگی اور فرمائیں گے بیٹی فاطمہ کہاں ہو؟ فاطمہ آؤ، اور اس امت کے گناہگاروں کی شفاعت کی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے، آپ آئیے۔ عالم محشر وہ جو کھربوں انسان وہ تڑپ کر دیکھ رہے ہوں گے کہ ہوتا کیا، ایک آواز آئے گی، اے اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کر لو، رسول کی بیٹی آ رہی ہے۔ مقام دیکھیں، 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں بی بی دو عالم سے بھی تبشیر آئے، جیسے ہی نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی، رسول اللہ پکاریں گے بیٹی فاطمہ ان گناہگاروں کو شفاعت کی ضرورت ہے، بتاؤ ان کی شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی ہو، کیا لے کر آئی ہو؟ جواب میں ابھی بی بی نے کچھ کہا نہیں، سارا محشر آنکھیں پھاڑ کر دیکھے گا کہ اب بی بی کیا فرماتی ہے، کیا دیکھے گا؟ دیکھے گا بی بی اپنی چادر کے اندر سے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکالیں گی تو ان دونوں ہاتھوں میں 2 کٹے ہوئے بازو لٹک رہے ہوں گے۔ جب ان بازوؤں کو نبی دیکھیں گے پوچھیں گے بیٹی فاطمہ یہ کیا ہے؟ فرمائیں گی بابا میں کربلا سے اپنے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے بازو لے کر آئی ہوں تاکہ ان گناہگاروں کی شفاعت ہو سکے۔ اور جب آپ یہ فرمائیں گی اس کے بعد اس نے شفاعت ملے گی، اور پھر امام فرماتے ہیں کہ جو فرد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے جنت میں داخل ہو رہا ہوگا اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا محب فاطمہ، یہ فاطمہ کا محب اور موالی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے، یہ رحمت کا دروازہ ہے، رحمت کا دروازہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس عزاداری کو بانی مجلس کی کہ اس خلوص اور اخلاص کو، اور جتنے دوستوں عزیزوں نے اخلاص کے ساتھ اس مجلس کو سجانے میں کردار ادا کیا ان کی تمام زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حسینی بن کر جینے کی اور حسینی بن کر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اونچی آواز سے صلوات بھیجیے۔